سلطان الہند کے مزار پہ اعلیٰ حضرت تشریف لے جا رہے ہیں۔ رستے میں نے ایک جگہ مغرب کا وقت ہوا، ٹرین تھوڑی دیر کے لیے رکی تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نیچے اترو بھائی۔ ساتھ ہی نہ پلیٹ فارم پہ صفیں بچ گئیں، چادریں بچ گئیں، مسلح بچ گئے، اعلیٰ حضرت جماعت کرانی شروع کر دی۔ رابٹ نام تھا اسٹیشن ماسٹر کا، وقت ہو گیا۔ وہ جو گاڑی کا ڈرائیور تھا وہ مسلمان تھا اور بڑا عقیدت مند تھا، یہ انگریز تھا، انگریزوں کی حکومت تھی۔ اس کا دل تھا کہ میں بزرگوں کو نماز پڑھ لینے دوں، پر یہ کہنے لگا چل ٹائم ہو گیا، وصل دے، جو بیٹھ گیا بیٹھ گیا، جو رہ گیا رہ گیا۔ اس نے وصل دیا گاڑی کو، اعلیٰ حضرت نماز پڑھتے رہے۔ دوسری رکعت سکون سے نماز پڑھی۔ اب وہ گاڑی کو آگے لے جاتے ہیں، گاڑی آگے جاتی نہیں، آگے لے جاتے جاتی نہیں۔ وہ رابٹ جو تھا وہ کہنے لگا اس کو، ڈرائیور کو، چلاتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا چل ہی نہیں رہی، انجن میں مسئلہ ہو گیا۔ کہنے لگا ذرا پیچھے کرنا۔ اس نے پیچھے کی تو پیچھے ہونے لگ گئی، آگے کی تو جاتی نہیں۔ اس کو شک پڑا کہ یہ مسلمان ہے، شاید فیور کر رہا ہے، کہتا تو نیچے اتر، میں بیٹھتا ہوں۔ وہ بیٹھا، اور وہ آگے کرتا ہے تو گاڑی آگے نہیں جاتی، پیچھے کرتا ہے تو گاڑی پیچھے جاتی ہے۔ انجینئر کو بلایا، ہر چیز چیک کر لی، پر گاڑی چلتی نہیں۔ کیسے چلے؟ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، یہ کیسے چلے؟ بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، چل سکتی نہیں۔ اب جو اس کو نا تھوڑی سمجھ آئی، پوری سمجھ کے بعد نا دل نرم ہوا، اتر کے نا اعلیٰ حضرت نماز پڑھ رہے تو بیٹھ گیا، غور سے دیکھنے لگا کہ بڑے خشوع سے، وضو سے، عاجزی سے، دل جمی سے اعلیٰ حضرت نماز پڑھ رہے ہیں، شوق سے، ذوق سے، توجہ سے، بڑا متاثر ہوا۔ نماز مکمل ہوئی نا تو ڈرائیور سے کہنے لگا میں نے بھی ساتھ جانا ہے۔ کو بھی گاڑی میں بیٹھ گیا تو اعلیٰ حضرت سے فرمانے لگا، عرض کرنے لگا حضور یہ کیا تھا سارا کچھ؟ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں، میں رب کی نماز پڑھ رہا تھا، رب نے بندوبست کرا دیا ہے۔ نماز جو اللہ کی تھی اللہ نے بندوبست کر دیا ہے، اس سے زیادہ میرا کمال کوئی نہیں۔ کہنے لگا حضرت جی پہلے میں نے اسلام سنا تھا، آج میں نے اسلام دیکھ لیا ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اب مرید، آپ کو پتہ ہے مریدوں کا اپنا ذوق ہوتا ہے، کہنے لگے حضور آپ کی کرامت ہے، آپ کی کرامت ہے کہ ایک انگریز مسلمان ہو گیا۔ فرمانے لگے بڑے آدمی تھے نا تو بڑے لوگ چیزیں اپنے کھاتے میں نہیں ڈالا کرتے، وہ ان چیزوں سے نفع لے کے قد نہیں اونچا کرتے۔ کہا جناب آپ کی کرامت ہے۔ فرمایا نہیں میری کرامت نہیں، یہ نماز کی برکت ہے، میری کرامت نہیں، یہ نماز کی برکت ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کی برکت سے اللہ نے اسے ایمان کی توفیق عطا فرما۔ اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی الامن والاولا، اس میں آپ فرماتے ہیں جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے نا وہ بچ جاتا ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے، وہ جو دنیا دار رہتا ہے، مالدار رہتا ہے، حضور کی پناہ میں نہیں آتا وہ بے سکون رہتا ہے۔ فرماتے یہاں دنیا میں بھی حضور کی پناہ میں آ جاؤ، آج لے ان کی پناہ۔ اور آج دلیل آپ نے ابن ماجہ کی حدیث لکھی ہے، حضرت تمیم داری حدیث کے راوی ہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، فرماتے ہیں جو حضور کی پناہ میں آیا بچ گیا۔ دلیل دیتے ہیں، فرمایا انسان تو انسان، جانور بھی آتے تھے تو بچ جاتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے، ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اس نے قدموں پہ سجدے کیے۔ صحابہ کہنے لگے حضور ہمیں بھی اجازت دیں۔ فرمایا وہ تو بے زبان ہے، اسے تو پتہ کوئی نہیں، پیش نظر ہے وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے۔ فرمایا اسے کیا پتا، تم تو مکلف ہو شریعت کے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے 2 ٹوک لکھا ہے، فرمایا سوائے خدا کے کسی کو تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ یہ نوٹ کر لیں میری بات۔ اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کسی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہو۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، کتنے ہاتھ؟ 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، سورۃ فاتحہ پڑھو، درود شریف پڑھو، جس قبر پہ گئے ہو ان کی روح کو اصال ثواب کر، ان کے وسیلے سے دعا مانگو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر کو سجدہ بالاتفاق حرام ہے، طواف قبر کا کرنا بالاتفاق حرام ہے، بوسہ لینے میں اختلاف ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن بوسے سے بھی چونکہ شک پڑتا ہے تو فرماتے ہیں احمد رضا کی رائے یہ ہے کہ بوسہ لینے سے بھی بچا جائے۔
تو آ گیا تو اس سے اگلی باتیں کرتا ہے، بس خاموش رہ، باادب رہ اور پیچھے رہ۔ تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں، یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے لمن والعلا میں، فرماتے ہیں کہ اونٹ نے پہلے سجدہ کیا، قدم چومے، پھر اس نے حضور کے کان میں کوئی بات کہی۔ روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سندا ہے کروڑاں دیاں بولیاں، یعنی اونٹ نے بات کی تو حضور نے وہ بھی سن لی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو پناہ میں آتا ہے بچ جاتا ہے۔ کہتے ہیں رسول کریم نے نا اونٹ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ کے محبوب فرمانے لگے فکر نہ کر، اب تو آ گیا ہے نا، تو جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا، جیسے تو کہے گا ویسے ہی۔ ابن ماجہ میں موجود ہے، پر میں چونکہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں الامن والعلا سے، تو میں اسی انداز میں پیش کر رہا ہوں جس انداز میں وہاں ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات کوئی نہ آئی، تھوڑی دیر گزری تو کچھ لوگوں نے ہاتھوں میں رسیاں پکڑی ہیں، خنجر پکڑے ہیں، دوڑے آئے، یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب وہ آ گئے نا خنجر لے کے تو اونٹ حضور کے پیچھے چھپ گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، وہ حضور کے پیچھے چھپ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یا رسول اللہ ہمارا اونٹ ہے، ذبح کرنے لگے تھے دوڑا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے برسوں ان کی نوکری کی، برسوں میں نے بڑی نوکری کی۔ صحیح کہتا ہے یا رسول اللہ؟ ٹھیک کہتا ہے حضور، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تھوڑا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ نبی کریم فرمانے لگے اچھے لوگ یہ صلہ دیتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی حضور آپ حکم کر دیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا رسول اللہ، نہیں ذبح کریں گے، خدمت کریں گے۔ حضور فرمانے لگے نہیں، اب میرے پاس آیا ہے نا، اب میں نے واپس نہیں کرنا، آج ہو گیا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج ہو گیا یا رسول اللہ پھر رکھ لیں۔ حضور نے فرمایا نہیں بھائی پیسے بتاؤ کتنے؟ یا رسول اللہ نہیں کچھ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں بتاؤ کتنے، بتاؤ کتنے؟ انہوں نے کہا حضور ایک دفعہ ریٹ لگایا تھا تو 100 دینار لگا تھا۔ حضور نے فرمایا بلال دے دو 100 دینار، 100 دینار دے دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو ان کی پناہ میں آنے کی برکتیں کتنی ہیں۔ ان سے کہا تم جاؤ، وہ چلے گئے۔ حضور نے پشت پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا جا تو آزاد ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں وہ پہلے گیا پھر پلٹ کے آیا، اس نے نبی پاک کے کان میں کو بات کی، کئی باتیں کی، پر میں ایک بات کرتا ہوں، کئی باتیں کی، ایک بات کی تو حضور رو پڑے۔ اونٹ چلا گیا، ہم نے عرض کی حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ کہہ گیا یا رسول اللہ جس طرح آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو جہنم سے محفوظ فرمائے، اللہ جہنم سے بچائے آپ کی امت کو، اس طرح مجھے چھری سے آپ نے محفوظ کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ کن چکروں میں؟ پیسوں کی پناہ لیتے ہو، عہدوں کے پیچھے چھپتے ہو، دولت کے پیچھے چھپتے ہو، تعلقات کے پیچھے چھپتے ہو، اور میں مصیبت آئے گی تو یہ سارے ہٹ جائیں گے۔ اگر پناہ لینی ہے تو مدینے والے محبوب کی پناہ لو، دروازے رسول پہ آؤ، نبی کریم کی بارگاہ میں جھکو، حضور سے پیار کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب کا ادب کرو، رسول اللہ کی غلامی کرو۔ فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ اور فرمانے لگے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ انہوں نے محبوب کریم کی محبت کا پیغام دیا، صحابہ کی محبت کا، بولیے صحابہ کی محبت کا پوری کتاب لکھی حضرت صدیق اکبر جناب عمر کے فضائل پر۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے نا اردو شاعروں میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی حضور کو شہنشاہ کہنے کی، اعلیٰ حضرت نے کہا میرے نبی شہنشاہ ہیں۔ دلیل کیا دی؟ فرمانے لگے پڑھو ترمذی، حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر زمینوں میں ہیں 2 آسمانوں میں ہیں، زمین کے 2 وزیروں کے نام ابو بکر اور عمر ہیں، آسمان کے 2 وزیر ہیں جبریل اور میکائیل۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے حضور وزیر تو کسی شہنشاہ کے ہی ہوتے ہیں، پھر کہہ لو نا شہنشاہ۔ تو پھر فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا
روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی غور سے سن تو رضا، کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی اور صحابہ کرام کی بات کی، اہل بیت کی بات کی، اولیاء کی بات کی، صوفیاء کی بات کی، دفاع کیا سب کا، سب کے شانوں میں لکھا، امت کو بتلایا کہ اپنے بزرگوں سے جڑے رہو گے تو بچے رہو گے۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک شخص نے کہہ دیا نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی۔ عقل ہے نا جی، جہاں مرضی لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا جی میں نے خالص اللہ کے لیے پڑھنی ہے نا، فلسفہ عجیب، نبی پاک کا خیال آئے تو نماز۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بڑا ہی پاگل ہے، جب تو کہے گا السلام علیکہ ایھا النبی، خیال آئے گا کہ نہیں؟ فرمانے لگے تو بڑا ہی نادان ہے، جب تو کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی، خیال آیا کہ نہیں آیا؟ فرمانے لگے تو نبی پاک کی بات کرتا ہے، نماز میں تو ابا اماں کا بھی خیال آتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ فرمانے لگے ربے کے خیال سے نہیں ٹوٹتی تو مدینے والے کے خیال سے کیسے ٹوٹ گئی؟ فرمانے لگے بڑا ہی بیوقوف ہے تو۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو کہتے ہیں حضور کا خیال آئے تو ٹوٹ جاتی ہے؟ فرمانے لگے جب تک حضور کا خیال آئے نہ نماز ہوتی نہیں، جب تک حضور کا خیال نہ آئے نماز ہوتی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لوگوں نے کہا جناب وہ کس طرح؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اللہ نے کہا قرآن میں واقعی الصلاۃ، نماز پڑھو، یہ نہیں بتایا کتنی پڑھنی ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا فجر کی کتنی پڑھنی ہے، یہ بھی نہیں بتایا ظہر کی، یہ بھی نہیں بتایا قیام کیسے کرنا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں بتایا رکوع کیسے کرنا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ جب صحابہ نے کہا نا رب کہتا ہے نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں، تو حضور فرمانے لگے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو کرو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو کہا یہ تو کیسی عجیب بات کر رہا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے۔ اور پھر بڑی مزیدار بات، ایک شخص نے اعلیٰ حضرت سے آ کے نا، اس زمانے میں نا ایک آریہ مذہب ہوتا تھا، اب اللہ کا شکر ہے وہ کوئی نہیں، اب ویسے جو بڑے نئے نئے مذہب نکل آئے ہیں، جو آدمی جتنا پڑھ جاتا ہے معاذ اللہ وہ ایک نئی بات ہی شروع کر دیتا ہے، اور جو انوکھی بات کرے اس کے پیچھے رش بھی زیادہ ہو جاتا ہے، سٹائل ذرا ہٹ کے ہو نا جی تو ذرا ماحول جلدی بن جاتا ہے۔ تو وہ آریہ مذہب تھا، تو وہ ایک آریہ آ گیا اعلیٰ حضرت کے پاس، آ کے کہنے لگا کہ فرض کی اہمیت زیادہ ہے کہ سنت کی؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بھئی اہمیت تو فرض کی زیادہ ہے۔ تو کہنے لگے آپ کا وضو تو پھر سنت سے شروع ہوتا ہے، وضو میں پہلا فرض ہے منہ دھونا، اور آپ سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، یہ بھی سنت، ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی، کلی کرنا یہ بھی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا یہ آپ عجیب لوگ ہیں، فرض اگر بڑا ہے تو پہلے فرض ہونا چاہیے تھا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لوگ دین پر بڑے بڑے مختلف اعتراضات کرتے ہیں نا، اس نے کہا جی پہلے ہونا چاہیے تھا فرض، تو منہ دھونا فرض ہے، آپ نے گھٹنوں تک ہاتھ دھوئے، اب یہ جو آپ نے ہاتھ دھوئے یہ بھی سنت، کلی کری تو وہ بھی سنت، ناک میں پانی ڈالا تو وہ بھی سنت، تو آپ تو چوتھے نمبر پہ فرض ادا کر رہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم اصل میں محبوب کا غلام نہیں نا، ہاں تجھے کیا پتا ہو یہ بات کیا ہے، تو بیٹھ جا ہم سے سن، ہم تجھے بتاتے۔ اس نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمانے لگے یہ محبوب جو ہے نا ہمارے، یہ ہمیں بڑی جگہوں سے بچاتے ہیں، یہ بچا بچا کے فرائض تک لے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہنے لگے حضور نے ہمیں کہا ہے کہ پہلے نا ہاتھ دھو لو، پتہ چل جائے پانی زیادہ گرم تو نہیں، منہ جاوی نہ جائے، پہلے نا دیکھ لو۔ فرمایا پھر ناک میں ڈال کے پتہ کرا لو کہ اس میں سے بدبو تو نہیں آتی، سنت بھی ادا ہو گئی، پتہ بھی چل گیا بو تو نہیں آ رہی، اور فرمایا پھر منہ میں ڈال کے چکھ لو کہ بد ذائقہ تو نہیں۔ اب یہ تین سنتیں ادا کر کے تم فرض ادا کرو گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا، شدید زخم لگا، آپ آ گئے، بڑی زیادہ خون بہہ گیا ہے، بہت سارے صحابہ آپ کے گرد جمع ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آ گئے، تو جناب عمر رونے لگ گئے، اب تو رونا آتا ہی نہیں لوگوں۔ حضرت محی الدین ابن عربی کہا کرتے تھے جس کو پورا ہفتہ ہو گیا ہے نا وہ طریقت کا مسافر بھی، جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ کہتے تھے جس کو پورا ہفتہ ہو گیا نا طریقت کا مسافر بھی ہے، پر اللہ رسول کی یاد میں رویا نہیں۔ فرماتے تھے مجھے تو اس کے ایمان پر شک ہونے لگ گئے کہ 8 دن ہو گئے اسے خیال ہی نہیں آیا،
حضرت عمر میدان میں جس شخص کے کبھی پاؤں نہیں لڑکھڑائے، اللہ رسول کی بات آتی تھی تو دریا بہتے تھے آنسو، یہاں حال ہی کوئی نہیں، خشک خوش جملے اور جناب موٹے موٹے تراشے ہوئے فکرے اور لفظوں کی ہیرا پھیری، اس کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ حضرت عمر رونے لگے، آخری وقت ہے، تڑپ رہے ہیں، آنسو بہہ رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے، انہوں نے کہا عمر تیری ہجرت بھی بڑی باکمال تھی، تیرا اسلام قبول کرنا بھی بڑا ہی باکمال تھا، حضور بھی تجھ سے ہمیشہ راضی رہے۔ عمر تو روتا کیوں ہے یار؟ بات تو یہ ہے کہ جب تو نے خلافت سنبھالی تو پھر تیرے طریقے بھی باکمال ہی تھے، اور جب تو میدان میں اترتا تھا پھر بھی تیرے معاملات باکمال تھے، اور جب تو مال غنیمت بانٹتا تھا پھر بھی تو باکمال۔ یار ہر موقع پہ تو باکمال تھا تو جاتے دفعہ روتا کیوں ہے؟ ان کا استغفار دیکھو، ان کی توبہ دیکھو۔ حضرت عمر پھر رو پڑے، کہنے لگے عبداللہ لوگوں کو میری نیکیوں کا پتہ ہے، گناہوں کا تو نہیں نا پتہ، وہ تو میں جانتا ہوں یا میرا مالک جانتا ہے نا، نیکیاں تو سب کے سامنے، پر من عالم کے من دانم جو اندر چھپے ہوئے گناہوں کے ڈھیر ہے وہ تو میں جانتا ہوں۔ کہا تو نے میرے کلمہ پڑھنے سے لے کر میری حکومت تک میری ساری نیکیاں گنوائی ہیں، اب دعا کر میرے لیے، کہ رب میری نیکیاں اور بدیاں برابر برابر کر دے، مجھے درجہ نہیں چاہیے، بس اللہ مجھے معاف کر دے۔ درجوں کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو لوگ درجات لے کے بیٹھے۔ حافظ کہتا ہے کہ میں جتنے آیتیں ہوں گی اتنے میرے درجے بلند ہوں گے، پہلے درجے والا کام تو کوئی کرنا۔ مولانا کہتے ہیں کہ نور کے ممبر پہ بیٹھوں گا، بھائی پہلے بتا نور کے ممبر کی طرف تیرا سفر بھی جاری ہے کہ نہیں؟ تاجر کہتا ہے کہ میں سخاوت کروں گا تو حضرت عثمان کے 60 جگہ ملے گی، پر حضرت عثمان کی سخاوت اور اپنی سخاوت کا فرق بھی دیکھ۔ مجاہد کہتا ہے کہ میں نبی پاک کے جہاد والے صحابہ کی پشت پہ رہوں گا تو پہلے اپنے کام تو دیکھ، اور جب ساری باتیں سمجھ میں نہ آئے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر، پھر بیٹھ۔ بڑے لوگ استغفار کرتے، معافی چاہتے، اور یہ استغفار پھر اتنا کرم کرتا، اتنی آسانی کرتا، اس قدر بہتری کرتا کہ وہ مانگ تو اپنے گناہوں کی معافی رہے ہوتے تھے اور اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا تھا، اللہ ان پر کرم کے دروازے۔ حضرت امام حسن کے پاس ایک شخص آیا، حضرت امیر معاویہ بھی بیٹھے تھے، تو اس نے امام حسن سے آ کے کہا کہ حضور اولاد نہیں ہے، کوئی دعا کر دے۔ تو جو ہے میری بات پر، اب بھی لوگ پیروں کے پاس آتے ہیں نا، ماشاءاللہ سے اللہ خیر فرمائے، تو پیر صاحب اگر وظیفہ بتایا تو وظیفہ چونکہ پڑھنا پڑتا ہے، وہ کام مشکل ہے۔ زیادہ تعویذ تو پیروں نے بھی اب ماشاءاللہ بڑی ترقی کر لی، انہوں نے بھی تعویذ چھپوا کے رکھ لیے، کون لکھے اتنے تعویذ، جو کہ ہر مرید کو تو تعویذ چاہیے، انہوں نے نا جی تعویذ پکے چھپوا لیے، کچھ نے مورے بنوا لیے۔ دیکھتا رہتا ہوں، میرا شعبہ ہے نا، میں دیکھتا رہتا ہوں کہ مور لگائی، اس کو باندھا، اللہ خیر کرے۔ تو اب وہ نفسیاتی معاملہ ہے، ظاہر ہے 100 بندہ تعویذ لے کے گیا ہے تو 1.5 کو تو فرق پڑے گا ہی نا بیچ میں سے، تو جس کو فرق پڑ گیا اس کا فیس بک پہ دے دیا یہ میری کرامت ہے جی، تو جس کا نام پڑا جی جڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلا، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں۔ ہمارے ایک حضرت تھے تو ان کے پاس ہم بیٹھے تھے، نیک آدمی، تو تعویذ دیا تو مرید کہنے لگا حضور دوبارہ کب آؤں؟ کہنے لگے فرق پڑ گیا تو آ جانا، نہیں تو کہیں اور چلے جانا۔ اس لیے کہ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے کہیں تنقید کر دی تھوڑی سی، یہ لفظ بس نا بہت بڑے ہیں، ان کی میں تشریح نہیں کروں گا، جتنے جملے اتنی بات کر کے بیت جاؤں گا، ان کی تشریح نہیں ہو سکتی، یہ ان کی توضیح نہیں ہو سکتی، کچھ تفصیل نہیں ان کی ہو سکتی، یہ جملے بڑے، میں کوئی تشریح نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ حضور فلاں 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 جگہ مجھے پریشانی ہے آپ کے حوالے سے، تو آپ فرمانے لگے میں نے کون سا باندھا ہوا ہے، نہیں سمجھ میں بات آتی تو کہیں اور چلا جا، باندھ کے رکھا نہیں، دروازے کھلے ہوئے کہیں اور چلا جا، ختم ہو گئی بات۔ تنقید کرنے کی ضرورت چھٹی، اس لیے کہ وہ لوگ بت نہیں بناتے تھے کہ بس ادھر ہی پوجا کرنی ہے کہ کہیں اور نہیں جانا، یہ چھوڑے ہے نا ہمارے چکر چلا ہوا، میرے علاوہ کہیں اور نہ جانا۔ شیخ عبد الوہاب شرونی فرمایا کرتے تھے یہ تو نقص ہے تیرے اندر کا، یہ تو تیرے اندر کا نقص ہے، اگر تو قابل ہوتا تو کہتا جا سویا سارا زمانہ دیکھا، اگر کوئی میرے جیسا ملا تو چلا جانا، اور اگر میری طرح کا نہ ملا تو پھر کہیں اور جا دیکھا سارا۔ او بھائیو کیا چکر ہے، وظائف لوگ پوچھتے تھے تو ان پہ عمل کرتے تھے، وہ چیزیں فائدہ دیتی۔ حضرت امام حسن سے آ کے وظیفہ پوچھا، اس شخص نے کہا حضور اولاد کوئی نہیں تو وظیفہ بتائے، تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کر، کیا کر؟ اس نے کہا ٹھیک ہے،
تو حضور پھر میں دوبارہ کب آؤں؟ تو امام حسن کہنے لگے بے اولاد ہے نا تو، استغفار کا وظیفہ بتایا نا، کہا؟ فرمانے لگے اب اس وقت آنا جب اللہ تجھے 10 بیٹے عطا کرے گا۔ کتنے؟ 2 4 نہیں، 10 ہی کہہ دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھا، کہنے لگے حسن اتنا بڑا دعویٰ؟ آپ فرمانے لگے میں نے کہہ دیا نا تو اللہ فضل کرے گا، ہاں ہاں اللہ خیر کرے گا، خیر ہو جائے گی۔ وہ شخص کئی سالوں کے بعد آیا، کئی سالوں کے بعد، تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ساتھ لایا، کہنے لگا حضور اللہ کے فضل سے اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، پورے 10 ہی اللہ نے دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ کہنے لگے جناب بات تو آپ کی سچی ہو گئی، پر مجھے بھی بتائیے وظیفہ کہاں سے لیا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے، سورہ نوح کی 10 11 12 آیت پڑھو۔ اللہ فرماتے ہیں تم استغفار پڑھو، میں تمہاری بیٹوں سے بھی مدد کروں گا، مالوں سے بھی مدد کروں گا۔ تو میں نے استغفار بتائی تھی، اور قرآن میرے اللہ کا ہے، رب کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا؟ فرمایا 10 بیٹے ملنے تھے، میں نے کہہ جو دیا تھا۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھیں، استغفار اللہ کی رحمت نازل کر۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت۔ خوف والے لوگ توبہ کرتے ہیں، خشیت والے استغفار کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت والے استغفار کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، دن میں۔ توبہ والا کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا، مجھے معافی مل جائے، اور خشیت والا کہتا ہے میرا یار ناراض نہ ہو جائے، وہ استغفار ہی کرتا رہتا ہے، وہ معافی ماں۔ حضرت رومی نے مثال دی ہے، فرماتے ایک عورت تھی تو بھیک مانگا کرتی تھی، ایک دن بادشاہ کے دروازے پہ بھیک مانگنے گئی تو بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے نکاح کر لیا۔ 20 کنیزائیں اس بی بی کے پاس تھی خدمت کرنے کے لیے، روٹی دینے کے لیے، کپڑا دینے کے لیے، لیکن وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، ہر وقت روتی۔ ایک سمجھدار کنیز کہنے لگی کہ ملکہ اب تیرا درجہ بہت بڑا ہے، تو ہر وقت روتی رہتی ہے، معافیاں ہی مانتی رہتی ہے ہر وقت، کون سی ایسی نعمت ہے جو تیرے پاس نہیں؟ تو وہ کہنے لگی اس لیے تو روتی ہوں۔ تو کیا مانا؟ کہنے لگی اس لیے روتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جو مجھے مل گیا، کہیں میرے سر کا سائی ناراض نہ ہو جائے، وہ کہیں بگڑ نہ جائے، مجھے پتا ہے کہ میں کیا تھی اور مجھے کہاں تک پہنچا دیا، میں روتی اس لیے ہوں کہ کبھی کہیں وہ ناراض۔ حضرت عمر اس لیے روتے تھے کہ کہیں مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے، حضرت ابو بکر اس لیے تڑپتے تھے کہ کہیں اللہ کا فضل روٹھ نہ جائے۔ یہ جو مولا علی اپنے کمرے میں بیٹھ کے زور زور سے استغفار پڑھتے، تو اس لیے نہیں کہ بڑے پاپ تھے جن کی معاذ اللہ معافی مانگتے تھے، اس لیے کہ رب رسول کہیں ناراض نہ ہو۔ خشیت تھی کہ جہاں ہم پہنچے ہوئے کہیں وہاں سے واپس۔ استغفار بندے کی اللہ سے صلح کرا دیتا ہے، بندے کی رب سے صلح ہو جاتی ہے جب استغفار۔ دیکھیں نا بڑی سادی سی بات ہے کہ 2 بھائی ناراض ہوں تو بڑا کہتا ہے اس نے میری بے ادبی بڑی کی، تو چھوٹا اگر پاس آ جائے اور پیر پکڑ لے کہ چل یار معاف کر دے، تیرا بھائی نہیں۔ پتہ کیا ہوتا ہے؟ صرف معافی نہیں ملتی، ہاں صرف معافی نہیں، چھوٹے نے بے ادبی کر دی، بڑے کو تکلیف ہوئی، بات جب آگے بڑھی نا تو بڑے نے شکوہ کیا، جب لوگوں نے چھوٹے کو سمجھایا تو چھوٹا جب معافی مانگتا، ادھر دیکھو میری طرف، جب چھوٹا معافی مانگتا ہے نا اٹھ کے جاتا ہے اور بڑے کے پیر پکڑتا ہے تو میرا معاف نہیں کرتا، بڑا رو بھی پڑتا ہے، بڑا رو بھی پڑتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ میں اور تو اماں کے پاس اکٹھے بیٹھتے، ایک باپ کی موٹر سائیکل پہ اکٹھے بیٹھتے، تو تیرا اور میرا رشتہ یار تو نے یہ کیوں؟ وہ جو آنسو نکلتے ہیں نا وہ درد ہوتا ہے، وہ کیف ہوتا ہے، وہ سوز ہوتا ہے، وہ لذت ہوتی ہے، وہ پیار ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے تو معافی مانگ، انہو کان غفارا، تو معافی مانگ، میں تجھے معاف بھی کروں گا، تیرے اوپر رحمت بھی فرماؤں گا، تیرے اوپر کرم نوازی بھی کروں گا، تجھے نواز دوں گا، تجھے عطا کروں گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ تھا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی۔ ہم لوگ نا اب تو خیر ہمارے پاکستان میں تو ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، ٹاک شو ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تو پتہ کیا جاتا ہے کہ بارش ہو کیوں نہیں رہی، پھر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ دھواں بڑا چڑھ گیا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، فلاں ایسے ہو گیا، قحط کا ہم تو اسباب تلاش کرتے رہتے ہیں نا جی، فوگ بہت زیادہ ہے، فلاں چیز ایسے ہے، فلاں چیز ایسے ہے، ہم تو یہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ یوں نہیں کرتے تھے، وہ سیدھے جا کے مصلوں پہ بیٹھتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے جب رب چاہتا ہے تو پھر کوئی چیز کسی چیز کو روک سکتی، وہ سیدھے مصلے پہ بیٹھتے تھے۔
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مولانا محمد حسین آئے، وہ فلکیات کے بڑے ماہر تھے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذرا ستاروں کا حساب لگا کے دکھاؤ بارش کب ہوگی؟ کہنے لگا پورا مہینہ تو نہیں ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہو کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی، اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے۔ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر میرا علم، وہ جیسے روز لوگوں نے پیر نیٹو شہنشاہ صاحب نہیں کھولے ہوتے کہ بارش کب آئے گی، اور اس کی طرف نہ دیکھ، مصلے پہ بیٹھ، مہربانی کر مصلے پہ بیٹھ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اسے معافی مانگ، اسے منا تاکہ وہ رحمت کی بارش۔ کہنے لگا جی میرا علم کہتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پھر وہی بات، تو کہہ اللہ چاہے تو بارش ابھی، لیکن یہ جو اڑ گئے ہیں نا بیچارے، یہ اڑی گئے ہیں، یہ جہاں الجھ گئے ہیں وہاں یہ لوگ الجھ گئے، اللہ ہمیں الجھنے سے محفوظ فرمائے۔ اعلیٰ حضرت اٹھے تو فرمایا ٹائم کیا ہوا ہے گھڑی پہ؟ کہنے لگا جی 12۔ تو اعلیٰ حضرت نے گھڑی گھمائی، اب کیا بج گیا؟ کہنے لگا 4 بج گئے۔ فرمانے لگے بج گئے نا 4؟ کہنے لگا جی آپ نے گھڑی گھما جو دی ہے۔ فرمانے لگے اللہ بھی جب چاہے تو ستارے گھما دیتا ہے، اللہ بھی ستارے گھما دیتا ہے بارش۔ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر مہینہ نہیں ہو سکتی۔ اڑا ہوا بندہ، اس کا کوئی علاج ہے؟ جو اڑ جو جائے اس کے لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اسے سلوٹ کرو دور سے، اسے کہو تو جان اور تیرا۔ کہنے لگا جی ہو نہیں سکتی پورا مہینہ۔ فرمانے لگے یار تو جا اپنا کام کر۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا اعلیٰ حضرت کا، کمرے سے باہر نکلا تو تیز بارش ہو رہی، واپس آیا تو میں نے کہا احمد رضا یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ فرمایا دروازہ مصطفیٰ سے لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کو منانا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اس کی برکات۔ حضرت موسیٰ ساری قوم کو لے کے نکل گئے، آؤ بھائی میدان میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور بارش کا سوال کریں، بارش مانگے۔ جب باہر نکلے دیر تک دعائیں ہوتی رہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے وحی فرمائی کہ موسیٰ آپ کی قوم میں نے ایک شخص ہے جس کو 40 سال ہو گئے نافرمانی کرتے، اس نے رب سے صلح نہیں کی۔ کتنے لوگ ہیں؟ ایک، اور 40 سال سے وہ نافرمان ہے، اس کو مجمع سے نکال دو بارش ہو جائے گی۔ اگر ایک گناہگار کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے، اور جہاں دروازے کھلے ہوئے ہوں، جہاں تنہائیاں خوفناک ہو، اور جہاں تباہی اتری ہوئی ہو، اور جہاں لوگ کروڑوں روپیہ مال ہڑپ کر گئے ہوں، اور جہاں علماء کو ہاتھ کڑیاں لگا کے ٹھنڈی زمینوں پہ لٹا دیا جائے اور قوم کہہ رہی ہو اچھا ہوا اچھا ہوا، اور لوگ پھبتیاں اڑا رہے ہوں، مذاق کر رہے ہوں، تو پھر اس قوم پہ کس طرح کر کے فضل الہی۔ اور یہ مولوی کا معاملہ نہیں، یہ تو ممبر رسول کا معاملہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا پیر میرا وارث ہے، حضور نے فرمایا عالم میرے دین کے وارث ہے۔ ہاں حضور نے فرمایا جس نے عالم کے چہرے کا دیدار کیا سمجھے میں نے اپنے نبی کی زیارت کی ہے۔ لیکن یہاں تو خیر یہ عنوان نہیں، ورنہ میں اس پر جاتا۔ ہائے، تو کہا ایک بندہ ہے 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا بھی ایک شخص ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ پتہ تو ہوتا ہے نا سب کو، مجھے بھی پتہ ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں، اور آپ کو بھی خبر تو ہوتی ہے نا جی۔ جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر پتہ تو چلتا ہے نا کہ بات کہاں جا کے سیٹ ہو رہی ہے، پتہ چلتا ہے نا۔ اسے ابھی چل گیا پتہ، اب اندر ہی اندر رونے لگا۔ اور دیکھو امام رازی اور امام غزالی دونوں نے لکھا ہے کہ اس درد سے رویا، اس درد سے کہ ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے، مجمع کے اندر کھڑا ہے اور ادھر والے کو بھی استغفار، دیکھو ادھر والے کو پتہ نہ چل جائے اور ادھر والے کو بھی کہیں ہجوم میں غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی۔ ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی، ہجوم میں غم نے بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی۔ ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی، روئے بھی پر کسی کو آنسو نہیں دیکھنے دیے۔ اب اس درد سے کہتا ہے اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا، تو معاف کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، اور مالک اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میرے تو بچوں کا بھی جینا حرام کر دے، یا اللہ میری تو آنے والی نسل بھی تڑپ کے وقت گزارے گی۔ مالک تو معاف کر دیا کرتا ہے، لوگ نہیں معاف کرتے، اے اللہ یہ میری خوبیاں بھول جائیں گے، میری خامیوں پر بات، مالک میں یہ ذلت نہیں برداشت کر سکتا، فضل فرما۔ حضرت موسیٰ نے دوبارہ اعلان کیا نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے؟ پھر تڑپا، خدا بندہ
مجھے بے آبرو نہ کر. یہ ذلت اور رسوائیاں یہ نہیں برداشت ہوتی. اللہ درگزر. حضرت موسیٰ نے تیسرا اعلان کیا, نکلتا ہے یا میں پھر اس کا نام لوں؟ اللہ سے پوچھ کے نام لوں اس کا, بتاؤ کون ہے؟ اب تو تڑپ گیا, کہنے لگا مالک میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں, آئندہ نہیں کرتا, آئندہ نہیں کرتا. یہ لفظ ادا کیے, بندہ کوئی بھی نہیں نکلا. رب کریم نے بارش عطا کر دی, تیز بارش. جب برسی نا تیز بارش, لوگ تو منہ دیکھ کے دوڑ گئے. تو حضرت موسیٰ کہنے لگے یا اللہ مجھے بھی تو بتا, تو نے کہا تھا کہ جب تک بندہ نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی. تو نکلا کوئی بھی نہیں, بارش ہو گئی, ماجرا کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بس اس نے مجھ سے صلح کر لی, اس نے مجھ سے صلح کر لی. اور امام غزالی نے لفظ لکھے, حضرت موسیٰ نے پوچھا, حالانکہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کے خزانے دیتا ہے, پوچھا کہ اے اللہ مجھے اس کا نام بتا دے. تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب گناہگار تھا تب نہیں کسی کو بتایا, جب پاپی تھا تب نہیں بتایا, جب مجرم تھا تب نہیں بتایا, اب کیسے بتا دوں؟ فرمایا اس کی میری صلح ہو گئی ہے. اور فرمایا جو بارش نہیں نہ ہو رہی تھی وہ بھی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی, اب جو ہوئی ہے نا تو یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے. انہو ارشاد فرماتے ہیں, بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے, فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی نے حضور سے سوال کیا ہے نا, تو جو چیز ہم نے حضور کی زبان سے نہیں سنی وہ نہیں ہے. حضور نے کبھی کسی کو لا نہیں فرمایا, یہ نہیں فرمایا نہیں ہے. اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں. یعنی گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جل رہا, فاقوں کی دعائیں ہو رہی ہیں, لیکن جب کوئی لینے آیا ہے تو حضور نے کبھی نہیں کا لفظ اپنی زبان سے ادا. ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے, اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. اور آپ دیکھیے فاضل بریلوی کیا کہتے ہیں, فاضل بریلوی کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا, اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. محبوب جب دھارے چلے نا, دھارے عطا کے دھارے چلے, تو پتہ چلتا ہے کہ میرے کریم نے کسی کو قطرہ عطا کیا ہے. اس کے گھر میں دھارے چل رہے ہیں, نہریں بہہ گئی. اور فاضل بریلوی فرماتے ہیں جب پورے تارے کھل جائیں نا سخا کے اور سخاوت کے, پورا گھر اور پورا محل روشن ہو جائے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کریم محبوب نے کسی کو ذرہ عطا کیا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے. سخاوت کا مزاج پیدا کریں. اور غریبوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ حضور فرماتے ہیں بندہ اللہ کے ساتھ جس طرح کا گمان کرتا ہے رب بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے. سخاوت کا مزاج تو پیدا کریں. حضور نے فرمایا بندہ دل کا غنی ہوتا ہے, آپ ارادہ تو کریں کہ یا اللہ تو دے میں تیرے بندوں میں بانٹوں گا. آپ ارادہ تو کریں, وہ کریم ہے, عطا کرتے کہاں دیر لگتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت, اور کس طرح کی سخاوت, اس سخاوت کا انداز کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا تو اس نے نا 2 پہاڑیوں کے درمیان کھڑی ہوئی بکریوں کا ریوڑی مانگ لیا. تو یہ حضور کا دربار ہے نا, محبوب نے بھی سارا ہی عطا کر دیا, سارا ہی دے دیا کریم محبوب نے. اب وہ دیہاتی آدمی تھا, گاؤں جا کے نا اپنے حساب سے اعلان کر رہا ہے. ہر آدمی کا اعلان کرنے کا سٹائل بھی اپنا ہوتا ہے نا, وہ اپنے گاؤں جا کے اپنے حساب سے اعلان کرتا ہے, کہتا ہے سارے مدینے چلے جاؤ, حضور تو اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر ہی دور ہو جاتا ہے. سارے چلے جاؤ مدینہ منورہ. محبوب تو یوں بانٹتے ہیں. وہ میرے دوست سخاوت کہاں سے شروع کرنی ہے. حضور نے فرمایا 2 کا کھانا 3 کھا لیا کرو, اور 3 کا 4 کے لیے کافی ہے, اور 4 کا 5 کے لیے. آپ مزاج تو بنائیں بانٹنے کا.
ارادہ تو کریں دینے کا. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا انداز اختیار کرتا ہے. آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، ویسے جس آدمی کے پاس پیسے آتے ہیں نا وہ سب سے پہلے گاؤں چھوڑتا ہے، وہ محلہ چھوڑتا ہے جس محلے میں وہ رہتا ہوتا ہے، اس لیے کہ اب دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتے ہیں ماڑے بندے، اور اسے وہاں جانا بڑا ضروری لگتا ہے جہاں کوٹھیاں ہی کوٹھیاں ہوں، محل ہی مال ہو، بنگلے ہی بنگلے ہوں. وہ چونکہ پرانا محلہ ہی یاد نہیں رہتا، ٹوٹی سڑک ہی وہ میرے گاؤں کا غریب دہقاں سڑک کے بننے پہ تھا کیوں پریشاں، جب اس کے بچے شہر کو جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے. یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے عطا کیا ہے تو چاہیے یہ تھا کہ تو دائیں بائیں آگے پیچھے بانٹتا، تو جا کے بیٹھی امیروں میں گیا، چلے جائیں، کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں. لیکن ان لوگوں کو بھی تو یاد رکھیں جو آپ کے ساتھ بسا کرتے تھے، رہا کرتے تھے، وقت گزارتے تھے، ان کے لیے بھی تو اپنے دل میں طبیعت کے اندر گنجائش پیدا کریں. میرے عزیز، رسول اللہ بانٹتے، نبی پاک عطا کرتے، اور فاضل بریلوی فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. حضور نے جس کو دیا ہے نا اسے بھی دینے والا ہی بنا دیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ ادا. پھر ایک اور بات، کبھی کبھی نا لوگ ہم سے کچھ ایسی چیزوں کا مطالبہ بھی کرتے ہیں جو بظاہر ہمارے لیے مشکل ہوتی ہیں. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، ان کاموں کو بعض اوقات طبیعت نہیں چاہ رہی ہوتی، اور بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کام جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں. آپ تم نہ وقت دیکھ رہے ہیں، نہ آپ ماحول دیکھ رہے ہیں، نہ موسم دیکھ رہے ہیں، وہ بعض اوقات ایسے مطالبات کر دیے جاتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے. لیکن میرے محبوب کے اخلاق عالیہ کا یہ بھی کمال ہے کہ حضور نہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے آنے والے کی دلجوئی کر دی جائے. چلے اگر اس نے بے موسمی بات کر دی ہے تو یہاں سے ہی رنگ تھوڑا بدل لیا جائے. نبی پاک علیہ السلام جب فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے نا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے غلام اور لونڈیاں نا اپنے پیالوں میں پانی لے کے آتی، تو پانی آگے کرتی کہ اس میں اپنا ہاتھ ڈبو دیں. بخاری مسلم میں سیاہ ستہ میں آپ کو حدیثیں ملیں گی. یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ محبوب ہاتھ لگا دیں گے تو متبرک ہو جائے گا. اور حضور بھی امت کو یہ درس دے رہے ہیں اس عمل سے کہ واقعہ اس میں تبرک ہوتا ہے. نبی پاک کے دست مبارک سے لگی ہوئی شے متبرک ہوتی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیتے، ان کے لیے تبرک ہو جاتا، وہ گھروں کو لے جاتے. اب کبھی کبھی کیا ہوتا، جاڑے کی ٹھنڈی صبح، یعنی سردیوں کی ٹھنڈی صبح، ان کو عادت پڑی ہوئی ہے صبح پانی لے کے آنے کی، ٹھٹھرتا ہوا پانی، فجر کا وقت، سردی کا ٹائم، لیکن وہ غلام لا کے پیالے جیسے ہی آگے کرتے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں سیدہ آمنہ کے لال پہ قربان جاؤں، کبھی ہاتھ پیچھے نہیں کیا، فوراً ہاتھ ڈبو دیتے. محبوب دل جوئی کرتے، کرم نوازی کرتے، عطائیں کرتے. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ پیچھے نہیں کیا. انہوں نے موسم نہیں دیکھا، وہ سردی میں لے آئے، پر یہ کریم ہے نا، اور دروازہ کریم سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام، محبوب پاک علیہ السلام عطا کر دیتے. او یارو، ہو سکتا ہے کبھی کوئی بے موسم حکم اماں دے ہی دیتی ہو، کبھی کوئی ایسی بات ابا جی کر دیتے ہو جو آپ کی طبیعت کے مطابق سوٹ نہ کرتی ہو سکتا ہے کبھی گھر والے کوئی ایسی بات کریں جو برداشت کے قابل وقتی طور پر نہ ہو. لیکن یہ دیکھو نا میرے نبی کا اخلاق، یہ دیکھو نا حضور کا انداز. میلاد منانے والوں، محبوب کے نام پر نعرے لگانے والوں، اپنے مزاجوں میں وہ کشادگی بھی پیدا کرو. ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسا بھی کام کریں جو بظاہر طبیعت کے مطابق نہ ہو، پر کہنا ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جو ہمیشہ دلوں کا سہارا بنا کرتے تھے، جو ٹھنڈک پہنچایا کرتے تھے. عزیز بھائی، ایک اور بات بھی آپ سے عرض کرنی ہے. یہ جو غصہ ہوتا ہے نا انسان کی طبیعت میں، یہ غصہ نہ آنا بھی ایک بیماری ہے، غصہ آنا بھی چاہیے. وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، دین کے دشمنوں پر بندے کو غضبناک ہونا چاہیے. محبوب بھی غصہ کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر کوئی دین کی حدیں توڑتا تھا نا، شریعت کی حدود تو حضور غصہ کرتے تھے. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں فلانے کو غصہ آتا ہی نہیں، تو میں نے کہا یہ بھی بیماری ہے، اس کا بھی علاج ہونا چاہیے.
اگر کہیں شریعت کی نافرمانی ہو رہی ہے اسے غصہ نہیں آتا تو یہ بھی قابل علاج بیماری ہے، اس کا بھی علاج ہونا چاہیے۔ آپ کو غصہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے، وہ ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ آپ کو کبھی کبھی دین کے معاملے کے اندر غصہ بھی آنا چاہیے۔ جس حدیث میں یہ لفظ موجود ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو، اس میں یہ بھی ہے کہ رب کی رضا کے لیے بغض بھی رکھو، غصہ بھی آنا چاہیے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمیں دین کے دشمن پر غصہ نہیں آتا، وہاں تو انسانیت جاگتی ہے۔ ہمیں غصہ آتا ہے ذاتی دشمنوں پہ، اور حضور کا اخلاق یہ ہے کہ ذاتی دشمن پر غصہ کرنا ہی نہیں، جو ذات کا دشمن ہے اس پر ناراضگی قطعاً نہیں کرنی۔ وہ ذات کا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حد بیان کر دی یہ لفظ بیان کر کے، ایک اتنا بڑا اخلاق کا دائرہ کھینچ دیا ہمارے گرد کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس اصول کو کبھی نہیں توڑنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی نہیں لیا۔ مسلم شریف میں موجود ہے۔ اور دوستو، کبھی نہیں لیا اپنی ذات کے لیے انتقام۔ میلاد منانے کے لیے تشریف لانے والوں، حضور کی محفل میلاد میں حاضر ہونے والوں، کتنے زیادہ جھگڑے ہیں اس وقت جو فقط ہماری ذاتیات کے جھگڑے ہیں، صرف اور صرف ہم اپنی ذات کا بت بنائے، معاذ اللہ لوگوں سے دور ہو گئے۔ کبھی اپنی ذات کے لیے حضور نے انتقام نہیں لیا، کبھی جلال آیا بھی تو حدود اللہ کے معاملے میں۔ آج کیوں نہ اپنے دل پر یہ ارادہ کریں، فیصلہ کریں کہ ذاتیات کے جھگڑے چھوڑ دیں گے ہم۔ جہاں ہمارا ذاتی معاملہ ہوگا وہاں ہم اپنی ذات کا بت چکنا چور کر دیں گے۔ اور پھر انسان کو غصہ آتا ہے یا نہ اپنے ماتحتوں پر؟ لوگ غصہ کرتے نہیں ملازمین پر، اور بعض ایسے نادان ہیں جو خواتین پر بھی غصہ کرتے ہیں، لیکن میرے محبوب کریم علیہ السلام کی یہ عادت صحیح کتب، صحیح احادیث میں حضور کا یہ اخلاق موجود ہے۔ محبوب نے اپنے دست مبارک سے نہ کبھی کسی غلام کو مارا، نہ کبھی کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حد بندی بیان کی کہ آپ کو اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لینا۔ یہ سوچ کبھی بنا کر تو دیکھیں، یہ قاعدہ قانون اپنی زندگی میں اس کا نفاذ تو کریں۔ ہر جگہ ذاتی جھگڑے، ذات کے معاملات ہم نے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ یہ کتنا مشہور واقعہ ہے طائف کا، لوگوں نے پتھر مارے، اور جب باقاعدہ فرشتے نے آ کے کہا یا رسول اللہ حکم کریں تو میں ان کو پیس کے نہ رکھ دوں، تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ نہیں مانتے تو امید ہے ان کی نسلیں کلمہ پڑ جائیں گی، ان کی پشتوں میں سے اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو شرک سے بچیں گے، اللہ کی توحید کا اعلان کریں۔ لہٰذا ہمیں ان کے بارے میں کوئی سخت انداز اختیار کرنا نہیں ہے۔ میرے دوستو، ایک اور بھی مسئلہ بن گیا ہمارے ہاں۔ میں بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، پر آپ کا ذوق شوق دیکھ کے میری طبیعت بھی بڑھ رہی ہے کہ باتیں کچھ اور کروں آپ کے ساتھ۔ تھوڑا وہ کسی نے کہا تھا نا انکار کریں اج ساکی موسم بڑا سہانا، مستی داج می برسا دے پیاس دا نہیں ٹھکانا۔ تو کچھ میرا دل کر رہا ہے کہ کچھ درد دل کھول کے آپ کے سامنے رکھوں، جو چیزیں معاشرے میں محسوس کرتا ہوں ان احساسات میں سے کچھ باتیں آج آپ کے ساتھ کروں۔ ایک اور طبیعت ہماری بڑی ہو گئی ہے، لان تان کرنے کی، برا بھلا کہنے کی، سخت سست جملے کہنے کی۔ اب یقین کریں مذہبی سٹیج سے، آج کل مذہبی سٹیج سے لفظ بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ، اور اس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے بازاری زبان میں کہ جو اس سٹیج کو زیب نہیں دیتی۔ اتنے اعزاز والی جگہ پر بیٹھ کر آپ اتنی کمزور بات کر رہے ہیں، کچی بات کر رہے ہیں، اور ایسا جملہ بول رہے ہیں جو جملہ ہی بازاری ہے۔ وہ جی فلانے نے کہا ہے تو میں اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں، آپ اس کی سطح پہ اتر آئیں گے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جاہلوں سے تو کبھی انسان کی گفتگو ہو تو انہیں سلام کیا جاتا ہے، ان کی سطح پر اتر کر بات نہیں کی جاتی۔ یہ طریقہ ہی درست نہیں ہے۔ میرے عزیز، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب ایک مقام پہ کہا گیا نا حضور علیہ السلام کو، صحابہ فرماتے ایک مقام پہ کہا گیا یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں۔
تو حضور فرمانے لگے مجھے لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، مجھے تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ تو جو بنا کر بھیجا گیا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ دعائیں دے رہے تھے، ایک صاحب نے کہا حضور وہ برا بھلا کہہ رہا، آپ دعائیں دے رہے، فرمانے لگے اس کے اندر جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے اور میرے اندر جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے۔ تو اب یہاں جس چیز کا سٹاک ہے وہی نکلے گا نا، تو اب کچھ لوگوں کے اندر جو بھرا ہوا وہی باہر آئے گا۔ حضرت انس بن مالک کا یہ فرمان، اللہ کرے امت یاد کرے، حضرت انس بن مالک ارشاد فرماتے ہیں نہ تو نبی پاک فحش گو تھے، کوئی ایسی بات نہ کرتے جو خلاف ادب ہوتی، نہ لعنت کرنے والے تھے، نہ آپ کا کلام اس طرح کا ہوتا تھا جس طرح کا عرب میں بد کلامی سے گفتگو کی جاتی تھی۔ فرماتے اگر کبھی حضور کو بڑا جلال بھی آتا تو اتنے لفظ فرماتے تھے اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔ اس سے زیادہ کبھی میرے نبی کریم نے کوئی بات ارشاد، ناک خاک آلود ہو، پیشانی خاک آلود ہو، اس سے بڑھ کر کبھی کوئی جلال کا جملہ حضور کی زبان سے نہیں نکلا۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ کا لہجہ اتنا میٹھا ہو، اتنا باوقار ہو، لفظ اتنے جچے تلے اور حسین ہو کہ آپ کو نعرہ لگا کے نہ کہنا پڑے غلام ہے رسول کے غلام ہے، بلکہ آپ کے لہجے سے اندازہ ہو کہ یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا غلام ہے۔ اس کا انداز بتاتا ہے نبی پاک کا غلام ہے، اس کے لفظ اور جملوں کی تاثیر بتاتی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ یعنی آپ کہتے پھریں کہ میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں، میں نمک خار نبی ہوں، حضور کا نمک کھاتا ہوں، اس لیے لہجے میں مٹھاس آ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اخلاق عالیہ کی بلندیوں کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ایک بات جو آج امت کو بڑی سمجھنی ہے اور جس پر امت کو بہت زیادہ غور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ امت کو نا اب کچھ دائروں کا پابند ہونا پڑے گا، اب اپنی زندگی میں کچھ اصول وضع کرنے پڑیں گے، کچھ قاعدے بنانے پڑیں گے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے بہترین زندگی وہ لوگ گزارتے ہیں جو اپنے وقت کو مینٹین کرتے ہیں۔ سب سے قیمتی وہ شخص ہوتا ہے جس نے اپنے ٹائم کو مضبوط کر لیا، مربوط کر لیا۔ ہمیں اخلاقی رویوں کے معاملے میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ آئیں گے لوگ اکسائیں گے، لوگ آئیں گے غصہ دلائیں گے، لوگ آئیں گے کوئی ایسی بات کریں گے جس سے آپ کی طبیعت میں وہ بات گراں گزرے گی، آپ کے گھر کے اندر سے کچھ ایسی آوازیں اٹھیں گی جس پر آپ سخت ہوں گے۔ لیکن میرے بھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اخلاق سکھایا ہمیں۔ اگر ہم رد عمل کے طور پر بھی کبھی سختی دکھائیں گے تو پھر ہم نے سیکھا کیا ہے، پھر ہم نے لیا کیا ہے؟ ہمیں اخلاق عالیہ کی ان بلندیوں پر سفر کرنا ہے، بلندیوں پر۔ ایک حضور کا بہت بڑا اخلاق یہ ہے کہ نبی کریم معاف کر دیا کرتے تھے۔ حضور درگزر فرماتے، اور صرف درگزر نہیں فرماتے، جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ خاص کرنے لگا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کسی کو معاف کر دینا اور معاف کر کے پھر اس شخص پر احسان جتلانا اور اس کے بارے میں اپنا رویہ اس طرح کا رکھنا کہ دیکھا نا میں نے معاف کر دیا ہے، اتنا ہی کافی نہیں کہ میں نے تمہیں کچھ کہا نہیں، یہ انداز نہیں۔ بلکہ بہت سارے لوگ تو اس طرح معاف کرتے ہیں کہ پہلے پچھلی ساری ڈائری پھولتے ہیں، سارے صفحے اور ورق الٹتے ہیں، اتنی باتیں سناتے ہیں، تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا، اور میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی۔ وہ آخر میں معاف کرتے ہیں تو وہ معاف نہیں کیا ہوتا انہوں نے اپنی باتوں سے پوری سزا دی ہوتی ہے، وہ سب کچھ کر چکے ہوتے ہیں۔ اب وہ معافی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ معافی لگ نہیں رہی ہوتی، وہ لگتا ہے کہ یار وہ جو تیرے جملے تھے وہ تو تلوار اور نیزے بن کے سینے میں پوری طرح پیوست ہو گئے، اب تو کیا معاف کر رہا۔ نبی پاک علیہ السلام کا کمال دیکھو، جناب ابو سفیان ہر جنگ میں مقابلے میں رہے، سردار بن کے، سپہ سالار بن کے لڑنے کے لیے آتے رہے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب وہ معافی مانگنے آئے اور جب وہ کلمہ پڑھنے آئے، ان کا کلمہ میرے محبوب نے اس طرح قبول کیا اور انہیں معافی اس طرح سے دی کہ میری معافی نہیں دی، ساتھ میرے رسول نے عزت بھی عطا فرمائی۔
ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعزاز بھی عطا کیا. جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف بھی کیا. فرمایا آپ کو معاف بھی کیا, آپ نے کلمہ پڑھا, قبول کیا, اور ساتھ فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا میں اسے بھی معاف کر دوں گا. یہ دیکھو معافی بھی دی ہے اور عزت بھی دی ہے. خود بھیک دے اور خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو. ساتھ عزت بھی عطا کی, وقار بھی دیا, بلندی بھی دی. کیا نرالا رنگ ہوگا حضرت ابو سفیان کا, کیا سوچتے ہوں گے وہ لوگ بھی, کیا محسوس کرتے ہوں گے کہ کہاں ہمارا وقت گزرا اور کیا اعزاز ہمیں ملا. فرمایا تمہیں معاف بھی کرتے ہیں اور شان بھی دیتے ہیں. یہ میرے رسول پاک کا مزاج ہے. کہا تھا عثمان بن طلحہ نے جب حضور ہجرت کر رہے تھے کہ میں آپ کو چابی نہیں دوں گا کہ آپ اندر سے بیت اللہ شریف کی زیارت کر لیں. حضور نے فرمایا میں چابی ایک دن لے لوں گا تم سے. حضور نے فتح مکہ کے موقع پر چابی لے لی. کہتے ہیں لے لی چابی حضور نے, لیکن جب میں معافی مانگنے کی نیت سے آگے بڑھا تو مجھے معافی بھی ملی اور چابی بھی دوبارہ ملی. یعنی حضور نے معاف بھی کیا اور عزت بھی عطا کی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے قبیلے کے, مسلمان ہوئے, نبی پاک کے غلام ہوئے, اور اتنا شانوں والا آدمی جن کے جنازے میں محبوب خود شامل ہوں, جن کی قبر پر کھڑے ہو کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تسبیحات پڑھے, جن کو محبوب پاک اتنا اعزاز دے. حضرت سعد بن معاذ آئے تو حضور نے فرمایا اٹھ کے استقبال کرو, تمہارا سردار آیا ہے. حضور عزتیں عطا کرتے, نوازتے. ہم نہ کبھی معاف کر دیں تو سینہ نہیں صاف کرتے, کشادگی پیدا نہیں کرتے. جن سے غلطیاں ہو گئیں انہوں نے کئی دفعہ ہاتھ پھیلا کر معافیاں مانگی. غلطی ہو گئی تھی بہو سے, اس کے باپ نے بھی آ کے معافی مانگی, ماں نے بھی معافی مانگی, اس بیٹی نے بھی کئی دفعہ مانگی. ہم نے کہہ بھی دیا چلو ٹھیک ہے. سینہ نہیں صاف کیا, دل سے بات نہیں نکالی. مومن کے سینے میں غل نہیں رہا کرتا, بوجھ نہیں رہتے. مومن سینے صاف کر. ہو گئی غلطی ہمارے چھوٹے بھائی سے, بھول گئے تھے, ہمارے پڑوسی ایک دفعہ غلطی ہو گئی, وہ بس کر دیں یار. اس محبوب کے ماننے والے ہیں جو چیز سب سے پہلے عطا کرتے تھے وہ معافی تھی. حضور فوراً معاف کر دیتے. نبی پاک کا طریقہ ہی معاف کر دینا تھا. اپنے رویوں میں مثبت تبدیلیاں لائیں. اور میں آپ سے عرض کروں اگر ہم اخلاقی طور پر سنورنے کا ارادہ کریں گے تو اللہ ہماری مدد بھی فرمائے گا. ہم اگر خیال کریں گے نا یار میں ایک ایک کر کے اپنی عادات پر محنت کروں تو اللہ بڑا کریم ہے, کرم ہوگا. آپ کوشش کریں کچھ طبیعتیں بدل جائیں. اب رویوں کا بوجھ لوگوں سے سہا نہیں جاتا. ہمارے لہجوں کی سختی بہت سارے لوگوں کے لیے سہانے روح بن گئی ہے. ہمارا انداز بڑے بوڑھوں کا دل توڑتا ہے, بڑے غریبوں کو ستاتا ہے, بڑی جگہوں پہ آزمائش پیدا کرتا ہے. ہمیں اپنے اخلاق پر خاص توجہ مبذول کرنے کی ضرورت ہے. آج اس پروقار محفل سے جب آپ اٹھے تو اپنے لہجے پر, انداز پر, اخلاق پر, رویے پر ضرور غور کریں. اپنے اندر کچھ ایسی خوبصورت تبدیلیاں لائیں کہ کسی کو پتہ چلے کہ اس میلاد سے یہ بدل گیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ ننھا سس کر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر. وہ ننھا سس گر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں, اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں,
میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ سحر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جو دیکھا ہے روئے زمال رسالت، جو دیکھا ہے روئے زمال رسالت، تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب، غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سحر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔